کسی شہر میں 3 دوست رہتے تھے۔ وہ مل کر کاروبار کرتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ بدقسمتی سے انہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اب وہ تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کسی دوسرے شہر میں جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں کچھ رقم اور ضروری سامان ہمراہ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہاں ان کی نظر کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ تینوں دوست اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ایک خالص سونے کی اینٹ تھی۔ مفلسی کے دنوں میں یوں اچانک سونا مل جانے پر تینوں دوست بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس غیبی مدد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ سونے کی اینٹ کو تینوں برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ خوش گپیوں کے دوران انہیں بھوک ستانے لگی۔ اب انہیں پردیس جا کر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دے کر قریب گاؤں میں بھیج دیا تاکہ وہ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ جب وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تو باقی دونوں دوستوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے تیسرے ساتھی کو واپس آتے ہی ختم کر دیں تو سونے کی اس اینٹ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے عزیز دوست کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر تیسرے دوست نے گاؤں میں پہنچ کر پہلے تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دیا تاکہ وہ دونوں زہریلا کھانا کھاتے ہی دنیا سے کوچ کر جائیں اور سونے کی اینٹ صرف اسی کے حصے میں آئے۔ جب وہ زہر ملا کھانا لے کر واپس پہنچا تو دونوں ساتھی تاخیر سے پہنچنے پر بہت ناراض ہوئے اور حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالا۔ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے بعد وہ اطمینان سے زہر ملا کھانا کھانے لگے، لیکن چلنے والے کھاتے ہی ان دونوں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس طرح لالچ نے ان تینوں کی جان لے لی، مگر سونے کی اینٹ ابھی تک وہیں پڑی تھی اور وہ کسی کے کام نہ آئی۔